डेंगू की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, वही मच्छर काटने की सूरत में वो मलेरिया की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं, इससे बुखार होती है, वाइट सेल में कमी आ जाती है, मच्छर आपको काट दी है। सबसे पहले ये बचने का तरीका। अब काटने के बाद अल्लामा दरीबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं ऐसे एक अमल जानता हूं कि बड़ी बड़ी उलमाओं से मैंने दस्तखत करा लिए हूं, मैंने दस्तखत करा लिया। वो ऐसे अमल है कि जब इंसान को कभी कोई बीमारी हो या कोई बुखार हो जो हट नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है बुखार, मरीज को दम करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह डेंगू से और कोरोना से लेकर हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह शफा अता फरमाएंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہمارے مسجد میں بھی کافی لوگ سوال کرتے ہیں، علاقہ میں بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ امام صاحب، مولانا صاحب، ہمارے بچوں کو بخار ہو گئے، ڈینگو بخار، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھیں؟ میرے دوستوں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ڈینگو بخار ہے کیا چیز۔ اللہ رب العزت نے ایک کیڑے پیدا کر دی ہے، جو آپ جانتے ہو مچھر، ایک مکھی۔ ان مچھر کی نسل میں سے ایک مچھر ایسے ہیں جس کو کاٹنے سے، ڈنس مارنے سے وہ ڈینگو بخار ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائشیں ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے میرے دوستوں؟ جب آپ اپنے گھروں کو صاف ستھرے نہیں رکھیں گے، اپنے گلی کچوں کو صاف ستھرے نہیں رکھیں گے، اپنے محلہ والے جو محلہ دار جگہ جگہ کچرا پھینکتے رہیں، گٹر لائن بھر جائیں، اس میں گندا پانی بھی جمع ہو جاتی ہیں، صاف پانی بھی جمع ہو جاتی ہیں، انہی وجوہات کی بنا پر یہ مچھر پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی کٹتے ہیں تو مچھر یہ ڈینگو بن جاتے ہیں، کبھی ملیریا کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور ڈینگو سے یہ ہوتی ہیں کہ پورا جسم میں درد اور پھر وائٹ سیل کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایسے موذی بیماری ہے، بہت زیادہ تر لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں اگر صحیح وقت پر ٹریٹمنٹ نہیں ہوئے، صحیح علاج نہیں ہوئے۔ ان صورتوں میں سب سے پہلے میرے دوستوں، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حفاظت کیسے کی جائے؟ صاف ستھرے رکھنا ہے اپنے گھر کو، اپنا محل کو، اپنے گلی، اپنے محلوں کو، اور پھر کچرے کنڈی سے کچرے پھینکنا، اور ہر جگہ کو کچرا کنڈی نہیں بنا لینا۔ گندے پانی سے نالوں کی پانی بھر جاتے ہیں جب کچرا پھینکنے سے، تو ان صورتوں میں یہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی مچھر، اس قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتی ہیں، پھر کٹتے ہیں تو کبھی ڈینگو کی صورت اختیار کرتے ہیں تو کبھی ملیریا ہو جاتی ہیں۔ تو صفائی ستھرا یہ بھی ایمان کی ایک حصہ ہے، ہمیں اس کی خیال کرنا چاہیے۔ دوسری نمبر بات میرے دوستوں یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائشیں بھی ہے۔ کبھی ڈینگو، کبھی ملیریا، کبھی چکن گونیا، کبھی کرونا، کبھی اور کوئی صورت۔ دنیا کے اندر قسم بقسم کی سائنس
جتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اتنی قسم کی آفاتیں بڑھتے جا رہے ہیں، سائنس آگے جا رہے ہیں، اور اللہ بھی آزمائش کے لیے پیچھے سے کبھی کیڑے مچھر کی شکل میں ڈنگی وائرس آ چکے ہیں۔ یہ کوئی قرآن کتاب میں ہے کہ بھئی ڈنگی مچھر بھی ہے، لیکن یہ ایک قسم کی مچھر ہے، اور وہ مچھر جو ہے کاٹنے کی صورت میں وہ ڈنس جب مارا ہے تو وہ ڈینگی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، وہی مچھر کاٹنے کی صورت میں وہ ملیریا کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اس سے بخار ہوتی ہیں، وائٹ سیل میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ سارے مصیبتیں، یہ ایک قسم کی آزمائش ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رسول کی سنت کے مطابق چلنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عبادت میں مشغول ہو جانا، خاص طور پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت والی عمل ہے، روزانہ کم از کم 200 مرتبہ صبح شام تیسرا کلمہ پڑھی جائے، اور 200 مرتبہ کم از کم درود شریف، 200 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھی جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے مزید بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے کائنات کے آفتاب کے نیچے جتنے چیزیں ہیں، تمام تر چیزوں سے سب سے زیادہ محبت مجھے، تمام چیزوں سے جتنا محبت ہے اس سے بھی زیادہ محبت مجھے تیسرا کلمہ سے ہے۔ صحابۃ الاجمعین سوال فرمایا، یا رسول اللہ تیسرا کلمہ میں کیا چیزیں ہیں اتنی بڑی؟ بولے تیسری کلمہ کے اندر تو بے شمار چیزیں ہیں، خاص کر کے دنیا کے لیے، دنیا میں اللہ رب العالمین تمہیں غم سے نجات عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے تمہیں رب العالمین نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا۔ اب میرے دوستوں آگے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی جب ڈنگی مچھر آپ کو کاٹ دی ہے، سب سے پہلے یہ بچنے کا طریقہ۔ اب کاٹنے کے بعد علامہ دریبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایسے ایک عمل جانتا ہوں کہ بڑی بڑی علماؤں سے میں نے دستخط کرا لیے ہوں، میں نے دستخط کرا لیا۔ وہ ایسے عمل ہے کہ جب انسان کو کبھی کوئی بیماری ہو یا کوئی بخار ہو جو ہٹ نہیں رہے، رک نہیں رہے بخار، تو ان صورتوں میں اذان اور اقامت نہ اس مریض کی پیٹھ پر شہادت انگلی کی اشارہ سے لکھ دی جائے، جسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے اقامت نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ علامہ دریبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی پیٹھ کے اوپر لکھ دی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت بخار اتر جائیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں۔ آپ میرے دوستوں اور ایک عمل ایسے ہیں کہ آپ سلام ہیں یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر نہ مریض کو دم کر دیں یا اس کو پانی میں دم کر کے پلا دیں، اللہ رب العزت اس سے بھی شفا عطا فرمائے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ بھی بات ہے میرے دوستوں کہ ان 7 سلام کی ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ طاق درود۔ آپ طاق درود کا مطلب 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، چاروں قول 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کی بعد 7 سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آخری ایک سلام یہ بھی ہے، سلام علی المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 7 سلام بھی آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب اس کی بعد آئیے آیت شفا پڑھ لیں۔ آپ سب سے پہلے آیت شفا تو سورہ فاتحہ، اس کے بعد یہ 7 سلام، پھر آیت شفا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا
وشراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. پھر پڑھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. یہ بھی ہر ایک آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلا دیں، اور پھر مریض کی جسم کے اندر پانی چھڑکا دیں، یا پھر کپڑے وغیرہ سے پورا جسم کو موچ لیں نا، تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ڈنگی خطرناک قسم کی ڈنگی ہو اللہ رب العالمین یقیناً شفا عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ سنت کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے میرے دوستوں، یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ الرحمن ہے کہ جو لاعلاج مریض ہو اور انتہائی پرانی بیماری ہے، بخار ہو، ڈنگی ہو، یا کورونا ہو، یا چکن گونیا کیوں نہ ہو، یا دل کے مریض کیوں نہ ہو، یا اور کوئی بیماری ہو میرے دوستوں، تو اس صورتوں میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے. ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اوپر مریض کو دم کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ڈینگی سے اور کورونا سے لے کر ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائیں گے. اور بلکہ یہ بھی کہ جو ہسپیٹل ہے، بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں سورۃ الرحمن کی ریکارڈنگ لگا کے رکھیں تاکہ مریض کو بولے کہ آپ خاموش ہو جائیں، بالکل توجہ کے ساتھ سورۃ الرحمن کو سنیں، اللہ اس سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.